اذان ہوتی ہے اور ہم لوگ غفلت کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم لوگ اس سے لاپرواہ رہتے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے۔ اذان کو انسان توجہ سے سنے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، خیر کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کا ایک پیغام اس کے اندر نقل کیا جاتا ہے۔ مؤذن کا بڑا مقام ہے، اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں منقول ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ اذان کو سن کر اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی چادر تر ہو جاتی تھی، آنسوؤں کی وجہ سے چادر بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اذان تو ہم بھی سنتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اذان سنتے ہیں، آپ اتنے زیادہ کیوں روتے ہیں؟ کیا بات ہے اذان کے اندر کہ آپ روتے رہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان میں کس کا ذکر کیا گیا ہے، اذان میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو لوگ مبہوت ہو جائیں گے، لوگوں کا راحت و آرام ختم ہو جائے گا، کیونکہ اذان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، اذان میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اذان ہو تو انسان پر ضروری ہے، اس کو آپ ضروری ہی کہیے، ضروری ہے کہ انسان متوجہ ہو اور اذان کا جواب دے، اذان کا جواب دے۔ مؤذن جو کہہ رہا ہے، سننے والا آدمی وہی الفاظ زبان سے دہرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری تکبیر میں اس کے بعد یہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بالکل اسی طرح۔ پھر اس کے بعد میں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والا بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہے۔ بعض لوگ اس جملے پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کا جواب منقول ہے، اس میں یہی تفصیل ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انسان اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہے۔ اس کے بعد میں جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسی روایت کے اندر ہے، یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اسی طرح جب وہ حی علی الفلاح کہے، اس وقت بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کہنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر، تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے، اور پھر جب لا الہ الا اللہ کہا جائے تو سننے والا بھی لا الہ الا اللہ یہی کہے۔ اس طرح اذان کا جواب ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اذان کے بعد میں دعا بتائی ہے، اذان پوری ہونے کے بعد وہ دعا پڑھے، درود شریف پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں تلقین کی، مسلمانوں کو جو دعا بیان فرمائی، وہ یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا و مولانا محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا ضرور پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ محشر میں جب انسان ہر طرح سے مجبور اور محتاج ہوگا، اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنا لیں گے۔ اس کا التزام کرنا چاہیے، یہ عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے پھر انسان اگر متوجہ بھی نہیں ہے تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے اس کے اعضاء فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اذان کا جواب دینے لگتے ہیں۔ ہمارے سامنے اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم غفلت کے ساتھ دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اذان کی بے ادبی ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اذان کی آواز سے دن پر دن محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کا سبب دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ جیسے ہی کوئی آفت آئے گی تو اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات کو صاف صاف بیان کیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے اس کا سبب خود تم ہی ہوتے ہو، تمہارے ہی اعمال ہوتے ہیں، کوئی دوسرا اس کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔
چنانچہ آپ آئندہ وقت کے لیے اندازہ لگائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ دن آنے والا ہو کہ ہم اذان کی آواز سننے سے کلی طور پر محروم ہو جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ بعض ممالک میں یہ سازشیں چل رہی ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سازشوں کے کامیاب ہونے کی وجہ ہم ہیں۔ اذان ہوتی ہے، مسلمان غفلت سے بات کرتا رہتا ہے، اپنی بات روکتا نہیں ہے۔ کوئی ہنس رہا ہے تو ہنستا رہتا ہے، کوئی بول رہا ہے تو بولتا رہتا ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو بات کرتا رہتا ہے، کوئی چیز سن رہا ہے تو سنتا رہتا ہے، اور اگر خاموش بھی ہے تو بھی اذان کا جواب نہیں دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طرز نہیں تھا۔ اتنی غفلت بھری زندگی اگر ہم گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام کوئی بے وقعت نام نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے لیا ہی جاتا رہے گا اور ہم غفلتوں میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے باغیرت ہے۔ اللہ رب العزت اپنا نام ہم سے لے لیں گے، ہمارے کان ترس جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، پھر نسلوں پر نسلیں گزر جاتی ہیں اور وہ ماحول نہیں بنتا جو اب بنا ہوا ہے۔ یوں تو بہت سارے علاقوں سے اذان کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، در و دیوار ترس گئے ہیں، درخت ترس گئے ہیں اللہ کا نام سننے کے لیے، شجر و حجر، چرندے پرندے اللہ کا نام سننے کے لیے بہت ساری جگہوں پر ترس گئے ہیں، ترس رہے ہیں، اور وجہ اس کی ہم ہیں، ہماری غفلت، ہماری کوتاہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ بلا جھجک یہ بات سمجھیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ہم اذان کی قدر کرنے والے ہوتے، اگر ہم اذان کا احترام کرنے والے ہوتے، اگر ہم اذان کی عظمت کو سمجھنے والے ہوتے تو کبھی یہ دن نہ آتا کہ اذان کے خلاف کوئی پوری دنیا میں ایک آواز بھی اٹھا سکتا۔ اگر اٹھاتا تو اس کو جواب پروردگار عالم خود دے دیتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے اذانوں کی ناقدریاں کی ہیں، ہم نے اذانوں کی توہین کی ہے، حتیٰ کہ ہم نے اذان دینے والے کی بھی ناقدری کی ہے۔ آج آپ مسجدوں کا ماحول دیکھیے، مؤذن کو کیا مقام دیا جاتا ہے، مؤذن کو کیا مرتبہ دیا جاتا ہے، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس کو اس قدر گھٹیا انسان سمجھا جاتا ہے، اللہ کی پناہ کے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی مؤذن کو جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر سے فرمایا تھا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مؤذن کو لمبا کر دیں گے، اس کی گردن سب سے اوپر اٹھا دیں گے، اس کے اعجاز و اکرام میں، اس کے مقام کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس نے تمام زندگی یا جتنا بھی صحیح اللہ کے لیے لوگوں کو بلایا ہے، لوگوں کو پکارا ہے۔ یہ سب ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور پھر جب یہ اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم لوگ ان مصیبتوں کا سبب دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اتنی بڑی غفلت یہ ہم آج کے دور میں برت رہے ہیں، اور اس کا کوئی مداوع نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آ جائیں، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا لیں، جو انہوں نے طریقہ ہم کو دیا تھا اس پر آ جائیں تو دین و ایمان بچ جائے گا۔ ورنہ آج اذانیں بند ہوں گی تو کل نمازیں بھی بند ہو جائیں گی، پھر مسجدیں بھی بند ہو جائیں گی، پھر قرآن کریم بھی ہم سے لے لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آ سکتا ہے کہ ہم سے ایمان ہی لے لیا جائے۔ اب سے پہلے بھی دنیا میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے اس کلام کی، اللہ کے اس دین کی، اللہ کے اس پیغام کی ناقدری کی، توہین کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے یہ دین لے لیا۔ تو اللہ کا نظام ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر نہیں باز آؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تو قومیں بدل دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، کسی بھی طریقے سے اپنا دین واپس لے لیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور یہ عادت بنانی چاہیے۔ آج سے ہی آپ یہ کام شروع کر دیجئے، جیسے ہی اذان ہو فوراً اذان کا جواب دینے میں لگ جائیے، الفاظ دہرائیے، مؤذن کے ساتھ ہو جائیے، اس کے پیغام پر لبیک کہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے تسلیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں مانتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہہ رہا ہے کہ میری گواہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ بھی کہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ مؤذن
ہماری بھی گواہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی جواب دیجیے۔ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے۔ ان کا نام آتے ہی آپ چپ ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ آپ فوراً کہہ اٹھیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے کہ نماز کی طرف چلے آئیے۔ اب نماز کی طرف آنے میں شیطان رکاوٹ بن سکتا ہے، شیطان روک سکتا ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ جب انسان یہ جملہ بولتا ہے تو شیطان کے حوصلے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، شیطان پر ایک وار ہوتا ہے، شیطان پر ایک حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ یہی حی علی الفلاح پر بھی کہنا ہے کہ کامیابی کی طرف آئیے۔ آپ کہیے کہ ہم کامیابی کی طرف آنے سے پیچھے نہیں ہیں، اور اس کامیابی تک لانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ اذان کے الفاظ کی معنویت دیکھیے، اذان کے الفاظ کی جامعیت دیکھیے، اذان میں کیا کہہ دیا گیا، اذان میں کیا پیغام پہنچا دیا گیا، اور ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں، ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ہم اذان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہم اذان کے الفاظ سے کان چرائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، کہیں ہم بدبخت تو نہیں ہیں، کہیں ہم بدنصیب تو نہیں ہیں، کہیں ہم اذان کی توہین تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کا جواب دینے کے رواج کو عام کریں، اذان کا جواب دینے کا رواج بنائیں۔ جو کوئی جواب نہیں دیتا، آپ مجلس میں موجود ہیں تو آپ ان کو روک دیجئے کہ خاموش ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دو۔ اور اس کے بعد میں جب اذان پوری ہو جائے تو دعا پڑھنے کے بعد تب آپ بات شروع کریں، ورنہ اذان کا جواب دینے کا اہتمام کیجئے۔ واللہ العظیم، یہ اذانیں بچی رہیں گی، ہمارے کان اذانوں کی آواز سنتے رہیں گے، اور اگر اذانوں کی توہین ہی کی جاتی رہی، اذانوں کی ناقدری ہی کی جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ چھین لیا کرتے ہیں، اور خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ چھین لے، ہم سے یہ آواز دور ہو جائے، ہمارے کان محروم ہو جائیں، یہ کان بدبختی کا شکار ہو جائیں۔ پھر یہ کان گانے تو سنیں، یہ کانے طرح طرح کی آوازیں تو سنیں، مگر اذان نہ سنیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، اور کسی بھی طرح کی اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں